ہر روز پاکستان میں 9 سے زیادہ بچے ابیوز ہوتے ہیں۔ یہ نمبر کوئی اندازہ نہیں ہے، یہ ساحل آرگنائزیشن کی آفیشیل رپورٹ کا نمبر ہے، اور جو کیسز میڈیا تک پہنچتے ہیں اور ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں وہ صرف آئس برگ کی ٹپ ہیں۔ آج ہم 3 چیزیں ڈسکس کریں گے: ریسنٹ کیسز، ان کیسز کے پیچھے کی سائیکولوجی، اور اصل سولیوشن جو صرف لاز بنانے سے نہیں ہوگا۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ کے سبسکرائب کے ساتھ۔ یہ بات ہے جنوری 2026 کی۔ کراچی میں 19 دسمبر کو ایک اسٹوڈنٹ نے پولیس کو سیکشول ابیوز کی کمپلین رجسٹر کرائی۔ 10 دن کی انویسٹیگیشن کے بعد پولیس نے عمران نامی شخص کو گرفتار کیا۔ دوران تفتیش عمران نے پولیس کو بیان دیا کہ وہ بچوں کو بہلا کر بائک پہ بٹھا کر ان کو ملین ندی کے قریب لے جا کر ان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ انویسٹیگیشن کی رپورٹ کے مطابق ملزم نے 2020 سے 2025 کے درمیان اب تک 100 کے قریب بچوں کو سیکشولی ابیوز کیا ہے۔ مزید تفتیش کے بعد پولیس نے عمران کی نشاندہی پر اس کے ساتھی وقاص کو 17 جنوری کو ٹیپو سلطان کے ایریے سے گرفتار کیا۔ کراچی کا علاقہ قیوم آباد۔ ایک چھوٹی سی بچی ایک USB لے کر اپنے گھر کی قریبی دکان پر مووی ڈلوانے کے لیے گئی۔ جب دکاندار نے USB چیک کی تو اس USB میں 400 کے قریب جنسی زیادتی کی ویڈیو ریکارڈنگز ملی، جس میں سے 100 بچیوں کی عمر 5 سے 12 سال کے درمیان تھی۔ دکاندار نے فوراً پولیس کو رپورٹ کیا۔ پولیس نے تفتیش کے بعد شبیر احمد نامی آدمی کو، جس کا تعلق پاکستان کے شہر ایبٹ آباد سے ہے، 14 ستمبر 2025 کو گرفتار کیا۔ شبیر احمد قیوم آباد کے علاقے میں جوس کا ایک ٹھیلا لگاتا تھا۔ جب پولیس نے شبیر کے گھر کی تلاشی لی تو پولیس کو شبیر کی ڈائری ملی، جس میں وہ اپنے وکٹمز کے نام لکھتا تھا۔ پولیس کے بیان کے مطابق شبیر چھوٹے بچوں کو پیسوں کا لالچ دے کر اپنے قریبی چھوٹے سے کرائے کے گھر میں لے جاتا اور ان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا تھا۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق شبیر کی ڈائری سے ان کو 85 سے زائد وکٹمز کے نام ملے ہیں۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے زینب انصاری کا نام تو سنا ہوگا۔ قصور کی 7 سالہ زینب، جو کہ اپنے معمول کے مطابق 4 جنوری 2018 کو مدرسہ پڑھنے جا رہی تھی، اس کو اغوا کیا گیا۔ پولیس کو اس کی باڈی 5 دن بعد 9 جنوری 2018 کے دن لاہور کے قریبی گاربیج ڈسپوزل ایریا سے ملی۔ آٹوپسی کی رپورٹ کے مطابق زینب کو قتل کرنے سے پہلے بہت تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور کئی دفعہ اس کا ریپ بھی کیا گیا۔ جب یہ کیس نیوز پہ رپورٹ ہوا تو عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور ملک بھر میں احتجاج اور سوشل میڈیا پر جسٹس فار زینب کی کیمپین شروع ہوئی۔ پولیس نے بعد میں 24 سالہ عمران علی کو گرفتار کیا، جس کے اوپر اس وقت میں کم از کم 7 بچیوں کو جنسی زیادتی اور قتل کرنے کے الزام تھے۔ زینب کے کیس کی وجہ سے زینب الرٹ اور پاکستان کا پہلا نیشنل چائلڈ سیفٹی لا رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ 2019 میں پاس ہوا۔ یہ کیس اس لیے یاد دلانا ضروری ہے کیونکہ آج 7 سال بعد ہم وہی پیٹرنز دوبارہ دیکھ رہے ہیں، صرف نام بدلتے ہیں، کہانیاں وہی ہیں۔ ساحل آرگنائزیشن، جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ NGO ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق 2025 میں پاکستان میں چائلڈ ابیوز کیسز میں 8% اضافہ ہوا ہے۔ 2025 کے رپورٹڈ چائلڈ ابیوز رپورٹس کی تعداد 3630 ہے۔ ان کیسز میں 1924 لڑکیاں اور 1625 لڑکے شامل ہیں، اور مجھے آپ کو یہ بات بہت افسوس کے ساتھ بتانی پڑ رہی ہے کہ باقی 116 کیسز میں نیو بورن بیبیز کو ابیوز کا نشانہ بنایا گیا۔ 1107 کیسز بچوں کو اغوا کرنے کے، 596 کیسز سوڈمی کے اور 522 کیسز ریپ کے رپورٹ ہوئے۔ یہ کیسز سب سے زیادہ پنجاب سے 73%، سندھ سے 21% اور باقی 6% کیسز بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے رپورٹ ہوئے۔ اگر ہم ان سب کیسز کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں ایک بہت ڈسٹربنگ پیٹرن نظر آتا ہے۔ زیادہ تر کیسز میں ابیوزر کوئی اجنبی شخص نہیں ہے۔ زیادہ تر کیسز میں ابیوزر یا تو کوئی رشتہ دار ہے، پڑوسی یا فیملی فرینڈ ہے۔ یہ نمبر سن کر لگتا ہے کہ آپ کا اپنا وہ گھر، جو کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ محفوظ جگہ ہونی چاہیے تھی، وہی اب سب سے زیادہ خطرناک جگہ بنتی جا رہی ہے۔ اور اگر ہم ڈومیسٹک ابیوز کی بات کریں تو 2025 میں جینڈر بیس وائلنس کے کیسز میں 34% تک اضافہ ہوا ہے۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں،
ہر کیس کے پیچھے ایک بچپن ہے جو چھین لیا گیا، ایک اعتماد کا رشتہ ہے جو کہ اب ٹراما بن گیا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے 3 میجر سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں۔ زیادہ تر ابیوز سیکشول ارج سے شروع نہیں ہوتا، یہ پاور سے شروع ہوتا ہے۔ سائیکولوجیکل اسٹڈیز کے مطابق ابیوزر اس انسان کو چوز کر کے نشانہ بناتا ہے جو ولنریبل ہو، جو ریزسٹ نہ کر سکے۔ یہ ایک کنٹرول میکینزم ہے جہاں ابیوزر اپنی خود کی پاور لیسنس کسی اور کے اوپر پاور جتا کر کسی اور کے اوپر حاوی ہو کر کمپنسیٹ کرتا ہے۔ انٹر جنریشنل ٹراما سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اس کو زیادہ تر لوگ اگنور کر جاتے ہیں۔ جو لوگ بچپن میں ابیوز ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ اسکول میں بلی ہونا ہو یا فیملی کی طرف سے ابیوز کا شکار ہونا، ایسے لوگوں میں سے ایک سگنیفیکنٹ پرسنٹیج آگے جا کر انہی ابیوزو پیٹرنز کو ریپیٹ کرتی ہے۔ یہ ان لوگوں کا کرائم اور ابیوز کی جسٹیفیکیشن ہرگز نہیں ہے، یہ صرف ایک سائیکولوجیکل ایکسپلینیشن ہے۔ جب ایک بچہ شروع سے گھر اور آس پاس کے ماحول میں یہ دیکھتا ہوا بڑا ہوتا ہے کہ کسی بھی کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کا طریقہ کنٹرول اور وائلنس ہے، تو اس کے دماغ کے لیے وائلنس ہی نارمل بن جاتا ہے، اور پھر آگے چل کر وہ ہر مسئلے کو وائلنس کے تھرو ہی حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ انٹر جنریشنل ٹراما کی سائیکل تب تک نہیں ٹوٹتی جب تک کوئی کانشیسلی اس کو خود سے نہ توڑ دے۔ پاکستان کے کلچر کا ایک بہت ٹپیکل اور خطرناک ٹیبو ہے کہ لوگ کیا کہیں گے والی سوچ۔ جب بھی کوئی وکٹم یا اس کے پیرنٹس ابیوز رپورٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پہلا آبجیکشن یہ اٹھایا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، خاندان میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی، گھر کی بات گھر میں ہی رہنی چاہیے۔ یہ سائلنس اور یہ کلچر ابیوزر کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور وکٹم وہ بیچارہ صرف پستا ہے، پہلے ابیوز سے پھر ججمنٹ کے ڈر سے۔ یہی کلچر اور سوچ بہت بڑی وجہ ہے کہ پاکستان کا کنوکشن ریٹ اتنا کم ہے، انویسٹیگیٹو پروسیسز ویک ہیں اور کرائمز وقت پر رپورٹ نہیں ہوتے، اور وکٹمز کے لیے ابیوز زندگی بھر کا ٹراما بن کر رہ جاتا ہے۔ اس مسئلے کا حل صرف قانون بنا دینا نہیں ہے، قانون تو آلریڈی موجود ہیں، اصل مسئلہ قانون کی امپلیمنٹیشن کا ہے اور ہمارے ٹپیکل کلچر کی سوچ کا ہے۔ اگر ہمیں اس مسئلے کو سالو کرنا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے کیسز ختم ہوں اور میرے، آپ کے اور ہم سب کے بچے محفوظ رہیں، تو ہمیں مل کر اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرنا ہوگا۔ اس مسئلے کا سولیوشن 3 لیولز پر کام کرتا ہے۔ سب سے پہلا لیول ہے انڈیویجول لیول۔ ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، ان کی ایج کے حساب سے ان کو باڈی سیفٹی کے بارے میں بتانا ہوگا۔ ہمیں ان کو سکھانا ہوگا کہ کون سا ٹچ ٹھیک ہے اور کون سا نہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ، زیادہ تر بچے اس لیے چپ رہتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے پیرنٹس ان کی بات پر یقین نہیں کریں گے یا الٹا انہی کو ڈانٹیں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا ہوگا، ان کو یہ کانفیڈنس دلانا ہوگا کہ وہ سب باتیں ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم ان کی بات سنیں گے اور اس پر یقین کر کے ایکشن بھی لیں گے۔ اس مسئلے کے سولیوشن کا دوسرا لیول ہے فیملی لیول۔ لوگ کیا کہیں گے کی سوچ کو چیلنج کرنا سیکھیں۔ اگر انفارچونیٹلی آپ کے کسی رشتہ دار یا آپ کے سراؤنڈنگز میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے اور آپ کو پتہ چلے، تو آپ کا پہلا ری ایکشن شاک یا شیم نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ری ایکشن سپورٹیو ہونا چاہیے۔ اس مسئلے کے سولیوشن کا تیسرا لیول ہے سوسائٹل لیول۔ رپورٹنگ میکینزمز کو نارملائز کریں، ہیلپ لائنز کو پروموٹ کریں، اور سب سے زیادہ ابیوزر کو پروٹیکٹ کرنے والی سائلنس کو ختم کریں، چاہے ابیوزر کوئی بھی ہو۔ یہ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ ہر گھر، ہر فیملی، ہر انڈیویجول کی رسپانسبلٹی ہے۔ یہ ایپیسوڈ بنانے کا مقصد ڈر پھیلانا نہیں ہے، اس کا مقصد اویئرنیس پھیلانا ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ کر اس کلچر کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ویڈیو اپنا کام کر چکی۔ یہ ویڈیو شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک انفارمیشن پہنچ سکے اور معصوم زندگیاں بچ سکیں۔ دا برین بائٹس پر میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔